پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا، جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت میں ثابت فرمایا۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اس پہ شکر ادا کرنا تو دور کی بات۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا کے پاس یوم طور پر ہم کلام ہوتے تھے تو خدا سے کہا کہ اے باری اللہ مجھے بتا میں کیسے انسانوں کو تیری طرف بناؤں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کہ جس کی وجہ سے انسان تیری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ ایسا کر انسانوں کو تو میری نعمتیں یاد دلا کہ جس کے پاس جو نعمت ہے اس کی طرف متوجہ کرو کہ وہ نعمت اسے کس نے عطا کی ہے، کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ کون کون سی نعمتیں مجھے خدا کی عطا کرتا ہے تو میرا بندہ خود میری طرف چلا آئے گا۔ اگر ہم میں آسان مثال دوں، اگر ہم میں سے کوئی بھی سفر کر رہا ہو، کسی راستے سے گزر رہا ہو، مثلا ایک دن آپ کہیں پر رک گئے تو آپ اس بندے کو نہیں جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، اس نے آپ کو روکا، اس نے ایک کپ آپ کو چائے پلا دی، اب اس کے بعد ایک کپ چائے پلائی، آپ وہاں سے چل پڑے۔ اب جب بھی وہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کو یاد آئے گا اس بندے نے ایک دفعہ مجھے چائے کا کپ یہاں پلایا تھا، یعنی آپ اسے کبھی نہیں فراموش کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو متوجہ کیا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنی ایسی نعمت خدا کی عطا کرنا میرے پاس ہے تو وہ خود بخود پہلے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ میں اس ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کروں جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، وہ کون ہے میرا محسن جو مجھے یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اور اس لیے قرآن میں اللہ نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے مسلمانوں سے یہاں خطاب نہیں کیا، مومنوں سے خطاب نہیں کیا، ہر انسان جو بھی جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے یا ایھا انسان کہہ کے خطاب کیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کیا تم مال کی وجہ سے اپنے کریم رب سے منہ موڑتے ہو، عہدے منصب کی وجہ سے موڑتے ہو، خاندان قبیلہ اولاد نعمتیں زیادہ ہیں اس وجہ سے منہ موڑتے ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں کریم رب سے غافل کیا ہوا ہے اور دھوکے میں مبتلا کیا؟ اور دیکھیے یہاں پر بھی جو اللہ نے تعبیر استعمال کی بربک الکریم، اللہ نے اپنی دو صفتیں استعمال کی ہیں، ایک رب اور دوسرا کریم۔ یعنی اس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ کون ہے تمہارا رب جو کریم ہے، اور کریم کی مفسرین نے 5 تعریفیں کی ہیں۔ صرف ایک جو تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے کریم کی تعریف کی ہے کہ الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو حقدار نہیں ہوتا اسے بھی عطا کرے وہ کریم ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا خود محاسبہ کرے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں کیا میں ان سب کا حقدار ہوں؟ اگر ہم استحقاق دیکھنے لگیں، اگر حق دیکھنے لگیں تو شاید ہم اپنے عمل کے بلبوتے پر کتنی خدا کی نعمتوں کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے کہ تیرا تو رب کریم ہے کہ وہ تجھے حقدار تو نہیں ہوتا پھر بھی تجھے عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے معصوم سے ایک فرمان بھی ملتا ہے، اس نے سوال کیا مولا بس اوقات میرے دروازے پر کوئی مانگنے آ جاتا ہے، ساحل آ گیا ہے کہ مجھے کچھ عطا کرو، اب مجھے نہیں پتا وہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے، تو مولا میں کیا کروں؟ تو مولا نے کہا اگر تم صرف اس وجہ سے کہ کسی انسان نے میرے آگے اگر سوال کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو اس نے گویا اپنی عزت میرے آگے بیچ دی ہے،
اس لیے وسلم کا یہ ایک شعبہ بھی ہے کہ جب بھی اگر تم کسی سے کچھ مانگتے بھی ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ انسان اس قدر قریب ہے کہ اس کے آگے سوال کیا جا سکے، کہ ہر انسان کے آگے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر معصوم نے کہا، اگر جب پوچھا گیا مولا وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اب مجھے کیا پتا میں اسے ادا کروں یا نہ کروں؟ مولا نے کہا اگر صرف تم ذہن میں یہ رکھو کہ اس نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، اور اس وجہ سے میں اس کے ہاتھ بڑھانے کی لاج رکھتا ہوں اور اسے کچھ نہ کچھ ادا کرتا ہوں، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں وہ بھی ادا کرے گا جس کے تم حقدار ہو، اور وہ بھی ادا کرے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ تو ہمیں اپنے کریم رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ خدا سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے رب کا تابع فرمان اور فرما بردار بتائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین کے بلندی نجات کے لیے بلند تر سلوات پڑھیے۔ اب جیسا کہ ماہ جمادی الاول شروع ہوا ہے، تو کل اس کی پہلی تاریخ تھی۔ ماہ جمادی الاول کی اس ہفتے کی جو اسلامی مناسبات ہیں، یکم جمادی الاول کو جنگ موتا ہوئی تھی، 8 ہجری یکم جمادی الاول، یعنی ہجرت کا 8واں سال تھا، اور اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ رسول خدا نے اپنا ایک قاصد بصرہ کے علاقے میں روانہ کیا۔ بصرہ موجودہ جو شام ہے اس کے اندر ایک اسٹیٹ کی ریاست تھی، کہ تاکہ وہ اسے جا کے اسلام کا پیغام دے۔ جب اردن کا علاقہ، موتا اردن کا علاقہ ہے، وہاں کا جو حاکم جس کا نام شرجیل تھا، تو اس نے روک لیا رسول خدا کے قاصد کو، پوچھا کہ کیوں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اور جو دوسری ریاست ہے بصرہ، میں نے اس کے حاکم کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو موتا کے حاکم نے رسول خدا کے قاصد کو قتل کر دیا۔ یہ آج بھی بین الاقوامی قانون ہے، اور اسلام بھی اسی قانون کی تائید کرتا ہے کہ کسی بھی قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی مخالف اسٹیٹ ہے، کوئی مخالف قبیلہ ہے، کوئی مخالف خاندان ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی نمائندہ بن کے آتا ہے، تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس نمائندے کو پیغام رساں کو قتل کر دو۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو گویا یہ اس دوسرے فریق کے خلاف اعلان جنگ ہوتا تھا۔ اب جیسے انہوں نے رسول خدا کے قاصد حارث کو قتل کر دیا، تو رسول خدا نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ موتا کا جو حاکم ہے، در حقیقت اس وقت کی سپر پاور روم کا وہ نمائندہ تھا، اور رسول خدا نے کہا کہ اس کے خلاف تم نے جنگ کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ اور چونکہ وہ ایک تکبر میں تھا موتا کا حاکم کہ چونکہ میں روم کی نمائندگی کرتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے رسول ہمارے خلاف لشکر کشی کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسا ملک ہو جو امریکہ کے اشاروں پہ چلتا ہے، اور اس سے یہ پتہ ہو امریکہ میری پشت پناہی کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک الگ سی فرعونیت آ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا میرے پیچھے روم جیسی سپر پاور ہے، تو مسلمانوں کے اندر یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے خلاف لشکر کشی کریں۔ جیسے رسول خدا کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم موتا کے حاکم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور مسلمان اس کے مقابلے پہ نکلیں گے۔ 3000 مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور رسول خدا نے سب سے پہلے جناب جعفر طیار کو لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اس کے بعد کہا اگر جعفر طیار شہید ہو گئے تو پھر جناب زید بن حارث لشکر کے رمدار ہوں گے۔ اگر جناب زید بن حارث بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور کہا اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے لشکر میں سے جسے بھی اپنا سپہ سالار بنانا چاہیں خود اتفاق کر کے اسے سپہ سالار بنا دیں۔ اور اس کو خدا نے انہیں کہا کہ تم نے سفید پرچم لے کے جانا ہے، کہ جو اس علاقے کی
عوام کے لیے یہ واضح پیغام ہو کہ ہم تمہارے پاس امن کا پیغام لائے تھے، مگر تم نے ہمارے پیغام رساں کو قتل کر کے اعلان کیا ہے کہ ہم امن کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ اور رسول خدا نے انہیں جمع کر کے ایک خطبہ بھی طویل ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ فوراً جا کے اعلان جنگ نہیں کرنا، بلکہ پہلے انہیں دعوت اسلام دینی ہے۔ اگر وہ دعوت اسلام دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ دعوت اسلام قبول نہیں کرتے تو تم نے پھر انہیں کہنا ہے کہ تم اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر رہنا شروع کر دو۔ اگر وہ اس پر بھی نہیں آتے پھر بھی اعلان جنگ ہو تو پھر تم نے ان کے خلاف مسلح جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے جناب جعفر طیار علیہ السلام کو جو سپہ سالار بنایا گیا، حالانکہ اگر جناب جعفر طیار کو دیکھا جائے تو یہ اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ اور یہاں پر روایت ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جب رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام دائیں طرف کھڑے تھے تو جناب ابو طالب نے جناب جعفر کو دیکھا تو کہا جاؤ تم بھی اپنے چچا زاد کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ اس لیے ہماری روایات کے مطابق یہ ہے کہ جناب جعفر طیار جو اولین دوسرے مسلمان تھے مردوں میں، ان میں جناب جعفر طیار کا نام ہے، مگر دیگر برادران اسلام کہتے ہیں نہیں 26ویں نمبر پر یا 32ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ مولا علی کے ساتھ جو دوسری شخصیت رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والی وہ یہی جناب جعفر طیار۔ اور پھر جو دوسرا جناب جعفر طیار کا ہمیں بنا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ جب رسول کو 5 سال گزر گئے اعلان نبوت کیے ہوئے، ان میں جو پہلے 3 سال تھے اس میں اعلان آپ نے تبلیغ نہیں کی، یعنی صرف جو خاص لوگ تھے انہیں علم تھا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ 3 سال کے بعد دعوت ذوالشیعہ ہوئی، پھر آپ نے اعلان تبلیغ کی، اور اس کے بعد وہ کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب 2 سال گزر گئے، یعنی اعلان کے 2 سال اور بعثت کا 5واں سال، تو پھر رسول خدا نے مسلمانوں کو کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ حبشہ کی جانب، کہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ عادل پسند ہے۔ اور آپ نے ان مسلمانوں کا سالار جسے بنایا وہ جناب جعفر طیار علیہ السلام، یعنی ابھی نیا اسلام وجود میں آ رہا ہے، ابھی لوگ رسول کے قریب رہ کر اسلام کی تعلیمات سیکھنا چاہتے تھے، مگر ان حالات میں بھی آپ نے جناب جعفر طیار کو مسلمانوں کے لشکر کا سردار بنا کے ایک عیسائی اسٹیٹ کی جانب روانہ فرمایا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ غیر مسلموں کے سامنے بھی جو اسلام کی نمائندگی کر سکتے ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا جعفر طیار ہے۔ ابو طالب علیہ السلام اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر حبشہ کے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور اسے اسلام کا تعارف کروایا، اور پھر اس نے جناب عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ پوچھا اور آپ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، تو وہ نجاشی جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں یہی مقام و مرتبہ ہے جو آپ نے مجھے قرآن کی زبانی بتایا ہے۔ اور پھر جناب جعفر طیار جب واپس آتے ہیں مدینہ تو اس وقت جنگ خیبر فتح ہو چکی تھی، خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب جعفر طیار کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں خیبر کی فتح پر زیادہ خوش ہوں یا جعفر طیار کے واپس مدینے آنے پر زیادہ خوشی ہوں۔ اور پھر اس وقت آپ نے کہا چلو میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جس سے آنے والی نسلیں بھی استفادہ کریں گی۔ اور اس وقت آپ نے انہیں ایک نماز کی تعلیم دی جسے نماز حضرت جعفر طیار کرتے ہیں، اور اسے صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں۔ جو باقی برادران اسلام ہیں ان کے یہاں صلاۃ التسبیح کے نام سے وہ نماز مشہور ہے، ہمارے یہاں نماز حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہے۔ اور اس حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو میں بہت بڑا گناہگار ہوں،
اگر وہ نماز حضرت جعفر تیار پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کو گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان دنیاوی طور پہ پریشان ہو، اس کے کام میں رکاوٹیں آتی ہو، اگر وہ اپنے معاملات میں رکاوٹوں کے لیے نماز حضرت جعفر تیار باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دے تو اللہ وہ ساری مشکلات رکاوٹیں دور کر دے۔ اور یہاں تک کہ علماء فقہا سے یہ مشترک عمل ہے کہ بعض لوگ جیسے بیٹے یا بیٹیوں کی شادیوں میں رکاوٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کی شادی میں رکاوٹ ہے، جیسے بہت زیادہ یہ لوگ ہم سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ایک مستند اور مجرب عمل بتایا جاتا ہے کہ اگر اس نیت سے نماز حضرت جعفر تیار پڑھی جائے تو پھر بھی اللہ اس مسئلے کو حل فرماتا ہے۔ یعنی یہ خاص وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد جب جناب جعفر تیار کو سپہ سالار بنا کے آپ نے روم کے علاقے کی جانب روانہ کر دیا تو شرجیل جو مودا کا حکمران تھا اس نے رومی بادشاہ کو بتایا کہ مسلمان ہم تمہاری ریاست پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے کم از کم کی جو روایت ہے کہ 1,00,000 کا لشکر اور زیادہ سے زیادہ 3,00,000 تک کی روایات بھی موجود ہیں، یعنی کم از کم بھی اگر 1,00,000 والی روایت مانی جائے، ادھر 3,000 مسلمان تھے، ادھر 1,000 کا لشکر تھا۔ اور جیسے ہی جناب جعفر تیار نے دیکھا کہ 1,000 کا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تو آپ نے پہلے اپنے سپاہیوں کو کہا تم گھوڑوں سے نیچے اتر آؤ۔ جیسے ہی وہ گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تو آپ نے کہا کہ دشمن کو پہلا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری جتنی زیادہ بھی جنگ کے میدان میں کثرت ہے مسلمان جنگ سے فرار نہیں اختیار کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایسی جان کی کہ جناب جعفر تیار کا پہلے ایک بازو قلم ہو گیا، آپ نے الگ دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا، آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، پھر بھی آپ نے علم کو جھکنے نہیں دیا۔ اور روایات یہ ہے کہ اس قدر تیر آپ کے جسم کے سامنے حصے پر ہے کہ بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ جناب جعفر تیار کے گھر تشریف لے کے گئے۔ آپ کی جو بیوہ تھی جناب اسما بنت اویس، آپ نے ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے دست شفقت رکھا تو جناب اسما نے کہا یا رسول اللہ جناب جعفر کی کوئی خبر آئی ہے، جناب جعفر کس حالت میں ہے؟ تو آپ نے ان کے بچوں پہ دست شفقت رکھتے ہوئے کہا کہ جناب جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ کہا لیکن اللہ نے انہیں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں لڑ رہے تھے تو ان کو دونوں بازو قلم ہو گئے تو اللہ نے انہیں 2 بازوؤں کے عوض 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب جو ہے تیار ہے، تیار اڑنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کو اللہ نے 2 پر عطا کیے۔ اور پھر وہاں پر جو جناب جعفر تیار کے بیٹے جناب عبداللہ تھے، عبداللہ ابن جعفر تیار، جن کے عقد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ آئے، آپ نے انہیں قریب بلا کے ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے ایک دعا دی، اللہم بارک فی صحبتہ، پھر کہا اللہم بارک فی صحبتہ، اللہم بارک فی صحبتہ، یعنی اے اللہ عبداللہ کے مال تجارت میں برکت عطا فرما، عبداللہ کے مال تجارت میں برکت عطا فرما، عبداللہ کے مال تجارت میں برکت عطا فرما۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب سارے مدینے میں سب سے بڑے تاجر جناب جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر تیار۔ اور پھر اس حفظے کی دوسری جو اسلامی مناسبت ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ اللہم صل آپ کے تاریخ میلاد کے حوالے سے 2 تاریخیں ہیں، ایک جو مشہور ہمارے بنی صغیر میں ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہے، دوسری تاریخ 5 جمادی الاول ہے۔ عرب زیادہ ممالک میں جمادی الاول کی تاریخ پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ 5 جمادی الاول جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائی اس وقت جناب رسول خدا مدینہ میں موجود نہیں تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹی کو اٹھایا، جناب سیدہ نے کہا کہ اس بچی کا کیا نام رکھا جائے، تو اس کے بعد کہا امیر المومنین ہم رسول کا انتظار کرتے ہیں۔ جب رسول خدا تشریف لے آئے تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کی آپ نے کہا میں وحی کا انتظار کروں گا، اور بالآخر جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے، یعنی یہ اپنے باپ کی زینت بنے گی۔
اور پھر آپ نے دوسرا جملہ کہا، ایک کہا اس کا نام زینب رکھو، اور پھر کہا لِأَنَّهَا مَثِلُ خدیجہ، اس بچی کی مثال اس امت میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی مثال ہے۔ یعنی اگر رسول خدا کا یہ جملہ دیکھیں کہ رسول خدا نے اپنے آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے جناب شریعت الحسین کو جناب خدیجہ کی مثل قرار دیا ہے، یعنی اس میں کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا ہے، ویسے جناب زینب بھی قربان کر دیا، اور جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پہلے جناب خدیجہ نے جب اسلام کمزور تھا، اسلام نحیف تھا، اور آپ نے اسلام کو اوج ترقی پر پہنچا دیا تھا، اسی طرح جب رسول کے دنیا کے دانے کے 50 سال بعد پھر اسلام کمزور ہو جائے گا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ شریعت الحسین بن کے پھر اسلام کو ایک نئی حیات عطا کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے واقعہ کربلا کے بعد ساری دنیا میں مشن حسینی کو اصل مقصد میں روشناس فرمایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے شریعت الحسین بن کے امام حسین علیہ السلام کے اصل مشن اور مقصد اور ہدف کی محافظت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 اولادیں عطا کی تھی، جس میں مشہور ہے کہ جناب عمر محمد وہ تو کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور عام طور پہ مشہور یہ بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے کہ جناب زینب کی نسل ختم ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نسل آگے بڑھی تھی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام علی زینبی تھا، جناب علی زینبی کے ذریعے جناب عبداللہ اور جناب زینب کی نسل آگے بڑھی، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بعض عرب ممالک میں چلے جائیں تو کچھ لوگ اپنے ساتھ زینبی لکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے جناب علی زینبی کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی عمر محمد دو کربلا میں شہید ہوئے، ایک بیٹے کا نام علی تھا اور چوتھے بیٹے کا نام عباس تھا، ایک آپ کی بیٹی تھی جن کا نام جناب ام کلثوم تھا۔ دعا کہ مالک کائنات ہمیں شریعت الحسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کہ مالک کائنات ہم اسی جذبے کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔